اور دیکھیں ہر بندہ کی کوشش ہے کہ میں عظیم بنوں. عظیم کا مطلب ہے بڑا بنوں. کیا بنوں؟ بڑا بنوں. ہر بندے کی کوشش ہے، چاہے وہ بزنس میں ہے یا کسی کام کاج میں ہے یا جیسے بھی ہے، وہ دوسرے سے خود کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے سے خود کو. ہاللیلویا. تھوڑی دیر صرف ادھر دھیان رکھیں پلیز. اور بچوں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں شور نہیں کرنا، کوئی مستی نہیں کرنی، اور آرام سے خدا کے کلام کو آپ بھی سنو. ہاللیلویا. اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ بن جائیں، کچھ نہ کچھ. ہر بندے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اس کوشش میں بھی ہے، اور وہ کوشش کر بھی رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہے روحانی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. اور یہ تب تک لگی رہے گی جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے. اور میرے عزیزو، جب میں خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، اور جب میں نے متی 20 باب کو دیکھا اور اس کی 20 آیات سے ہم شروع کریں گے آج کے کلام مقدس کو. اور ابھی آپ 20 آیات سے لے کے 22 آیات تک پڑھتے ہیں صرف، اور اس کے بعد ہم خدا ان کے کلام مقدس کو ذرا ترتیب سے سیکھیں گے. جی 20 باب کی 20 آیات، 20 سے لے کر 22 تک پڑھے گا. ہاللیلویا. اور یہاں کتنے لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں، جو بائبل پڑھ سکتے ہیں اور اپنی بائبل ساتھ نہیں لے کر آتے؟ اپنی بائبل ساتھ نہیں لے کر آتے. اپنی بائبل اپنے ساتھ رکھیں. ہاللیلویا. آئیں ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف غور کریں، توجہ کریں. جی اس وقت زبدئی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی. اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور تیری بائیں طرف بیٹھے. یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتی کہ کیا مانگتی ہو. جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. ہاللیلویا. 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 اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی. اور اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور تیری بہنی طرف بیٹھے. اب مجھے جب میں اس کلام کو پڑھ رہا سیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، زبدی کے بارے میں اگر ہم جانیں تو دیکھیں تو یہ ایک مچھوارا تھا، مچھلیاں پکڑنے والا تھا. اور یہ اس کے بیٹے تھے جو، ٹھیک ہے، جن کا نام یعقوب اور یوحنا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو متی 4 باب اور اس کی 21 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں. تو جن کا نام یہ تھا، اور یہ اپنے باپ کی کشتی پر جال کی مرمت کر رہے تھے. کس کی؟ جال کی مرمت کر رہے تھے. تو خداوند یسوع مسیح جب ان کے پاس گئے تو یسوع مسیح نے جب ان کو بلایا تو یہ یسوع کے پیچھے ہو لیا. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے یہ اپنے باپ کو سارے کام کاج کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. یہ وہی زبدی کے بیٹوں کی ادھر آج بات ہو رہی ہے. اور آج ان چیزوں کو جب آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور اس کی جو بیوی ہے زبدی کی، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کتنا بڑا کچھ مانگا. خدا یسوع مسیح سے کہہ رہی ہے فرما کہ میرا جو دونوں بیٹے ہیں تیرے
दहनी और एक तेरे बाहिनी तरफ बैठे। कब? जब तू अपनी बादशाही में आए। अब ये छोटी चीज है, पहले से ही इस चीज को भाई डिसाइड कर लेना इस जमीन पर भी। ठीक है यीशु, तू जब अपनी बादशाही में आएगा तो मेरे जो बच्चे हैं वो तेरे दाहिनी और बाहिनी तरफ बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तू नहीं जानती कि तूने क्या। आज बहुत दफा हम भी नहीं जानते कि हम खुदावंद से क्या मांगते हैं। क्या? क्योंकि जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ खुदावंद से हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्या उसके लिए हमारी जिंदगी में या हम में इतनी हासियत है भी या नहीं? या खुदा अगर कुछ हमें दे रहा है, हम उसको संभाल सकते हैं कि नहीं? आज बहुत कुछ हम खुदा से मांगते हैं और मांग भी रहे हैं। इसी तरह जब्दी की बीवी ने अपने बेटों के लिए मांगा, और जो मांगा वो बहुत ही बड़ा मांग लिया, बहुत ही। क्योंकि ये सिर्फ 2 नहीं थे, और भी 10 थे, जो टोटल 12 थे जो खुदावंद ने चुने थे। और जब इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, तो मैंने जैसे मैं आगे बढ़ा, तो जी जरा आगे पढ़े जी 22 आयत से। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानती कि क्या मांगती हो। तुम नहीं जानती कि क्या मांगती हो जी। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या पी सकती हो? और उन्होंने बोला हाँ हम पी सकते हैं, हाँ हम। अब खुदा यीशु मसीह ने क्या प्याला पिया? उन्होंने एक खिदमत इस जमीन पर की, मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ देके और सलीब तक सफर किया। किस तक? कहां तक सफर किया? सलीब तक सफर किया। हालेलुया। अब वो प्याला वो भी कह रहे हैं मैं हम पी सकते हैं। इधर मैं आप लोगों को बोलूंगा ना, कौन कौन यीशु के साथ चलेगा? कोई भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, हर एक हाथ उठेगा। तो इधर भी उन्होंने क्या बोला? हाँ हम पी सकते हैं। लेकिन कहने में और करने में फर्क है। कहने में और करने में फर्क है। यीशु ने उसको इस चीज के लिए बोला, उसने कहा हाँ हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी प्याला पी लेंगे। ये खिदमत अगर तूने खुदावंद हमें दी है तो हम भी कर लेंगे। अगर तूने सलीब उठानी है तो हम भी उठा लेंगे। वो इस चीज के लिए भी उन्होंने अपने अल्फाज निकाल दिए। जैसे आज हम बहुत सारी बातें हैं जो इधर बैठकर कर लेते हैं, हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे खुदावंद तेरे लिए, हम तेरी खिदमत करेंगे, हम खालिस तरीके से तेरे काम को सर अंजाम देंगे। लेकिन क्या होता है? खादम के साथ थोड़ी सी खटपट हो जाए, या कलीसिया के किसी के साथ, शख्स के साथ आपस में आपका मेल मिलाप खराब हो जाए, और एक खादम अगर थोड़ा सा किसी की तरफ ज्यादा तवज्जो कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा उसको जरूरत है, तो फिर मुश्किल आ जाएगी। पादरी तो उन्होंने फिक्र कर रहा है, यहां ही खत्म सब कुछ। कैसे फिर हम प्याला पिएंगे? कैसे फिर हम प्याला? उन्होंने भी बोला हम क्या करेंगे? ये प्याला क्या करेंगे? पी सकते हैं। अब खुदावंद कुदरत वाला है, जोर वाला है, और उसने जब इस तरतीब को, इस चीज को बोला, तो उन्होंने क्या बोला? ये प्याला हम पी सकते हैं। जी आगे 23 आयत जरा पढ़े। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम
नहीं जी, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए तरफ से है, मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया जी, उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है। अब खुदा यसू मसीह ने पहले उनको ये चीज बोली, भाई जेड़ा प्याला मैं पी लगा तुम पी सकते हो, उन्होंने कहा हाँ पी ला, ठीक है। फिर खुदा यसू मसीह ने क्लियर किया, भाई तुम जो कुछ भी करो लेकिन दाहिनी या बाईनी तरफ मेरा बिठाना इख्तियार नहीं। खुदावंद ने जो आसमानी बाप है ये उसी के इख्तियार में, और उसी ने ही इन चीजों को सिलेक्ट किया हुआ है। देखना है उसने किसने को दाहिनी और बाईनी तरफ बिठाना है, कौन इसके काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, आसमान की बातें हो रही हैं, यीशु के आस पास बैठने की बातें हो रही हैं। कोई छोटी बातें नहीं आपसे मैं आज कर रहा। सोचें, तवज्जो करें, क्योंकि कहना आसान है, उसको पूरा करना मुश्किल है। अगर हम पूरा करेंगे, अगर हम खुदावन की चले दाहिनी या बाहिनी तरफ तो नहीं, क्योंकि हम उन शागिर्दों से तो पढ़े नहीं, लेकिन अगर हम यीशु के कदमों में ही हमें जगह मिल जाए तो वो भी हमारे लिए बेशकीमती है। हालेलुया, वो भी हमारे लिए, क्योंकि वो यीशु के जो कदमों में होता है उसमें जिंदगी है, सुकून है। भाई आप कैसा वहां आलम होगा, कैसा नूर होगा, कैसा जलाल होगा जब हम हर वक्त अपने यीशु को देखते रहे और यीशु के चेहरे को, उस नूर को हम रूबरू देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे भी जितना पढ़े, और जब दसों ने अब गौर से सुने, अभी ये बाकी शागिर्द हैं जी। जब दसों ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर दोनों भाइयों से क्या हुए? खफा हुए जी। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, मगर यीशु ने उनको पास, अब मैं इधर ये भी चीज सोच रहा था, ये 12 शागिर्द वही थे जिनको पूरी रात खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करके ना बसाना पढ़ के सुबह उठ के इनको चुना था। सुबह इनको उठकर इनके लिए बरकत चाहिए थी, लेकिन इनमें 12 में भी तो फिरके है, 12 में भी वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। वो उसकी माँ ने ऐसी अर्ज की है या ऐसी बात की है, तो उस चीज से क्या हुए? खफा हुए, नाराज हो गए उन दोनों से। ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि ये इन्होंने क्यों ऐसा बोला कि खुदा उनके ये दाहिनी और बाहिनी तरफ बैठेंगे? इस चीज से क्या हो गए? नाराज हो गए। इसका ये मतलब है वो पावर मसीह के साथ रहकर भी उनकी जिंदगी में वैसे काम नहीं थी कर रही, तो तब भी उनको तालीम की जरूरत थी, और खुदा यीशु मसीह ने उनको तालीम दी। फिर खुदा यीशु मसीह ने उनको क्या किया? तालीम दी जी। आगे, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, से सुने, मगर यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते, उन पर क्या करते हैं? हुक्म चलाते हैं, और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, और अमीर उन पर इख्तियार जमाते हैं। तुम में ऐसा ना होगा। तुम में ऐसा, भाई खुदा यीशु मसीह कह रहे, भाई आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इधर कोई इख्तियार एक दूसरे पर, कोई हुक्म, किसी को नीचा किसी को छोटा नहीं समझा जाएगा, बल्कि आप सब एक जैसे होंगे। हालेलुया। और बल्कि इससे भी बढ़कर बात खुदा यीशु मसीह ने फरमाई जी, तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। और जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा क्या बने? खादम बने। ये बड़ा होगा, ये बहुत मुश्किल है। हम किसी के घर में जाएं या दुआ में बैठे हो या कहीं ऐसी जगह पे भी हो, अगर हमने चेयर पकड़ी हुई है ना, तो थोड़ा सा कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, ठीक है। कोई शख्स ऐसा आगे है, ठीक है, जो बुजुर्ग या कोई ऐसे भी है, या कोई ऐसे चले
خدا نے جس کو عزت دی ہے ہمیں بھی عزت دینی چاہیے. خدمت میں ہے, ہم اپنی کرسی نہیں چھوڑتے, ہم اپنی کرسی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ادھر سے اٹھ گئے تو شاید ہمیں نیچے بیٹھنا پڑ جائے. نیچے بیٹھنے میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کرسی میں ایک محدود جگہ ہوتی ہے, نیچے کھلی جگہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. بھائی نہیں, اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے, اس کو چیئر دی جا رہی ہے تو اس کو پتا بھائی میری بڑی رسپیکٹ کی جا رہی ہے, مجھے بڑا یہ پروٹوکول دے رہے, مجھے انہوں نے کرسی دی ہے. آج خدا یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, جو بڑا ہونا چاہے وہ خود کو کیا کرے؟ چھوٹا کرے. کیا کرے؟ چھوٹا کرے. اور خداوند ہمیں اور اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, ان کو یہ اس چیز کے لیے سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تم میں جو بھی بڑا ہونا چاہے خود کو کیا کرے؟ چھوٹا کرے. لیکن بڑا ہی مشکل ہے. اور کیا بنے؟ خادم بنے. کیا بنے؟ خادم پاسمان کے ساتھ بھی لگتا ہے, خدا کا خادم, کلیسیا کا خادم. اگر خادمین ہیں ہم تو کس چیز کے لیے بلائے گئے؟ خدمت کے لیے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں. کیا ہم اس سے بڑے ہیں؟ آج ضرورت ہے میرے عزیزوں, ہم کیا کریں؟ بڑے نہیں بلکہ چھوٹے بنے اور خدمت کریں. اور جب ہم خدمت کرتے ہیں کسی کی بھی, اگر اپنے ماں باپ کی بھی, کسی چھوٹے کی, کسی غریب کی, کسی بیوہ کی, یتیم کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدمت کر رہے ہیں. اور خدمت صرف یہی نہیں کہ ہم پلپٹ پر کھڑے ہو کے خدا کے کلام کو پریچ کریں, یا میں خادمین ہوں یا میری بیوی خادمین ہے. ہم دونوں کی خدمت صرف یہ نہیں آپ کو پریچ کرنا. اور خدا نے جتنے ہمیں وسائل دیے ہیں, جتنی ہمیں خدا نے کیپیسٹی دی ہے, ہم اس میں ہی رہ کر کچھ ایسے کام کریں جو خدا کو پسند آئے اور خداوند کے نام کو جلال دے. اور جدھر چھوٹا ہونے کی بات آئے ہم چھوٹے بھی ہو جائیں. ہلیلویا. جی آگے بھی ذرا پڑھیں. تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے, اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ اور سے سنیں, چنانچہ ابن آدم اسی لیے نہیں آیا کہ خدمت لے, اور خدمت کیا کرے؟ لے, بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے, اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیے میں دے. اپنی جان بتھیروں کے لیے بدلے میں فدیے کے لیے دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب خدا ہمیں ان چیزوں کو سکھا رہا ہے, خدا ہمیں بتا رہا ہے. فلپیوں اب 4 باب نکالے ذرا, اس کی بار آئے. خدا ہمیں سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. اور اس یہاں جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس کو جنہوں نے اپنی زندگی میں لیا اور جو خدا کے کلام سے بھر گئے, جو اس کی قدرت سے بھر گئے, جو اس کے زور سے بھر گئے, ہم جب کلام مقدس میں دیکھتے ہیں خدا کے بندہ پولس رسول خداوند کا بندہ کیا فرماتا ہے اور وہ خود کو کیسے سمجھتا ہے. ہلیلویا. جی ذرا پڑھیں. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں. اب غور سے سنیں, میں پست ہونا بھی, جی مطلب پست ہونا, چھوٹا ہونا, جی پست ہونا بھی جانتا ہوں, اور بڑھنا بھی جانتا ہوں, اور بڑھنا بھی. اب وہ کہہ رہے ہیں جیسا ماحول ہے نا میں ویسے رہنا مجھے آتا ہے, میں نے سیکھا ہے. پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. جی آگے. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا, بھوکا رہنا اور بھوکا رہنا اور بڑھنا, گھٹنا سیکھا ہے. اب وہ خدا کا بندہ پولس رسول دیکھیں اس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں بھئی میں پست ہونا بھی جانتا ہوں, بڑھنا بھی جانتا ہوں, گھٹنا بھی جانتا ہوں, بڑھنا بھی جانتا ہوں, بھوکا رہنا بھی جانتا ہوں اور سیر ہونا بھی جانتا ہوں. پر ہم ایک ہی چیز جانتے ہیں, ہمارے لوگ صرف رچنا اور صرف بڑھنا,
گھٹنا پسند نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزوں، جب آپ گھٹیں گے، اگر آپ خود کو نیچے کریں گے، جب آپ اپنی زندگیوں پر نگاہ کریں گے اور خود کو خالی کریں گے، تو پھر ہی دیکھیں گے کہ خدا آپ کو کیسے بھرتا ہے، کیسے اپنے زور سے، اپنی قدرت سے، اپنے جلال سے آپ کو بھر دے گا، تاکہ آپ خدا ان کے جلال کو دیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہم خود کو خالی نہیں کر رہے، ہم خود کو نیچا نہیں کر رہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جب آخری کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے اپنی کمر پر کپڑا باندھا، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، اور جو استاد بھی ہے، اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو دیے۔ شاگردوں کو کیا دھو دیے؟ اور پاؤں جب دھوئے تو اس وقت میں بھلا کیا ہوتا تھا؟ جب باہر سے کوئی لوگ آتے تھے یا زیادہ ہوتے تھے یا کوئی شادی یا کچھ بیاہ ہوتا تھا، تو پھر انہوں نے ایک نوکر رکھا ہوتا تھا، تاکہ باہر سے جو بھی شخص آئے اس کے پاؤں دھو کر اندر ان کو بھیجا جائے، تاکہ ان کے پاؤں کیا ہوں؟ صاف ہوں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کیا؟ ان کے پاؤں دھوئے۔ آپ اپنے کسی عزیز کے یا کسی بڑے کے اپنے پاؤں کو بھی دھوئے ہیں کیا؟ کسی کو دیکھ کے پیروں کے ہاتھ لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں، تو وہ بھی ہوں یسوع کے شاگرد، تو پھر بھی یسوع نے کیا کیا خود کو؟ تو کیا یسوع چھوٹا ہو گیا؟ یسوع جلال پاتا گیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کیا پاتا گیا؟ جلال پاتا گیا، جلال سے بھر گیا۔ اگر ہم یسوع کی تعلیم پر عمل کریں گے تو کیا ہماری بے عزتی ہو جائے گی؟ نہیں۔ میرے عزیزو، آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ میں وہ قدرت، وہ کلام، وہ حقیقت جو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ہے، وہ آپ کی زندگیوں میں جب آتی جائے گی، جب آپ کسی سے پیار کریں گے، کسی کی فکر کریں گے، تو وہ کلام آپ کی زندگی میں جب جڑ پکڑتا جائے گا، تو وہ جوئے بندھن توڑ دے گا اور ابلیس مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم زوراور ہوں، قوت، طاقت، زور حاصل کریں، اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں 23 باب متی کی انجیل 23 باب نکالیں، اس کی پہلی اور تیسری آیات، اور خدا چاہتا ہے ہم ایسے چلیں کہ ہم ایسی خدمت کریں جو خدا کو پسند آئے۔ اگر ہم کوئی تعلیم پلپٹ سے آپ کو دے رہے ہیں تو اس پر خود بھی عمل کریں۔ اگر ہم خود عمل نہ کریں گے تو وہ پھر تعلیم آپ کے لیے تو شاید وہ مبارک ہو، آپ کے لیے تو شاید وہ زندگی چینج کر دے، لیکن ہم پھر ہماری زندگی میں اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جی ذرا ہم دیکھتے ہیں، جی 23 باب نکالے، اس کی پہلی سے لے کر 3 آیات تک پڑھیں۔ یسوع نے، غور سے سنیں، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی کہ پہلے بھیڑ اور پھر اپنے شاگرد، مطلب دونوں سے بات ہو رہی ہے، شاگردوں سے بھی اور بھیڑ سے بھی۔ جی فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، مطلب موسیٰ کی کرسی پر ان کو بیٹھنے کا شوق تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اوپر بیٹھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب وہ شریعت کو، جو موسیٰ شریعت کی باتیں کرتا تھا، موسیٰ کا وسیلہ جو شریعت ملی، اس کو وہ ٹیچ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ جی بس جو کچھ میں تمہیں بتایا وہ سب کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ تجھے بتاتے ہیں نا، وہ کیا کرو تم؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کس کے بارے میں بتاتے تھے؟ شریعت کے بارے میں۔ جو کچھ وہ بتاتے ہیں کیا کرو تم؟ کرو۔ جی آگے، اور مانو، ہاں جی، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، بلکہ ان جیسے کام۔ اب ادھر یہ دیکھیں، وہ کیا دیتے ہیں؟ تعلیم۔ وہ شریعت کی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو، اور خداوند نے بھی کیا بولا؟ اس کلام کو سنو اور کیا کرو؟
مانو لیکن ان جیسے کام نہ کرو۔ اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ اور انہوں نے بتایا دیکھیں وہ فلانا شہر میں ایک شخص ہے اور وہ خادم ہے اور وہ پلپٹ پر بھی جاتا ہے، وہ پاک شراکت بھی دیتے ہیں اور وہ شراب بھی پیتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، دوسروں تک کلام بھی ڈکلیئر کرے لیکن خود عمل نہیں کر رہے۔ اور ایک ریسنٹلی ایک شادی ہوئی، جب ایک شادی ہوئی ایک خادم ٹھیک ہے ادھر گئے اور انہوں نے بہت اچھا ایک ماحول بنایا، اور جب انہوں نے ایک اچھا ماحول بنایا ادھر گیت لگائے جا رہے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور جب اسی شادی کے دوسرے پلس تیل تھا، جب تیل کی مطلب پلاننگ کی جا رہی تھی، ادھر بھی ان کا دوسرا خادم بیٹھا تھا لیکن ادھر گانے چل رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے اگر ہم خود گانوں میں جا کر بیٹھیں گے، ایسے ایونٹ ہم اٹینڈ کریں گے تو ہم دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے؟ اور کہتے ہیں بھئی کچھ دیر کے لیے انجوائے بس کر لیں، تھوڑا سا زہر پی سکتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ تو پھر تھوڑا جو انجوائے بھی کیوں؟ کیا خدا ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ کیا اس کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ اس کا کلام ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ اگر ہم خود عمل نہ کریں گے، ہم خود آپ کو تربیت نہ دیں گے، خود اس پر نہ چلیں گے، تو پھر ہم آپ کو کیا سکھائیں گے؟ اسی لیے وہ موسیٰ کی گدی پر تو بیٹھتے تھے، فقیہ اور فلیسی تعلیم تو دیتے تھے اور سب کچھ وہ حقیقت بتاتے تھے، لیکن وہ خود عمل نہیں تھے کرتے، اور خدا انہیں بولا ان جیسے کام تم نہ کرنا۔ آج بہت ضرورت ہے، آپ دیکھیں اگر میں آپ کا خادم ہوں، مجھے پرکھیں، جانے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، کیا ہماری زندگی میں اس کے وسیلہ سے برکت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دیکھیں تعلیم کو دیکھیں، کیا یہ تعلیم مجھے بائبل مقدس سے یہ ہمیں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اور پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑے جلال کو ظاہر کرے گا، کیونکہ ہم چاہتے تو ہیں ہم دنیا بدل دیں، ہم ایسے کر دیں، ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے، لیکن میرے عزیزو وہ پیالہ جو خداوند یسوع نے پیا وہ ہم پینا نہیں چاہتے۔ اگر ہم کہتے بھی ہیں ہم کریں گے، لیکن پھر ہم سے ہوتا نہیں۔ ہماری بچی، ہمارا بچہ، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بیوی کوئی نہ کوئی میں چاہتا دے نہیں، مینوں متن دیتی، یہ نہیں مجھے کچھ کرنے دیتی۔ بھئی سوچیں سمجھیں، آج فکر کریں آج اپنی دہنی اور بائیں طرف۔ یہ تو خدا ان کی مرضی ہے، پتہ نہیں کون بیٹھے گا، کیونکہ ہم بائبل مقدس میں جب دیکھتے تو بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہمیں ملتی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں ہم تو ان کے آگے بھی کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے آگے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن خدا ان کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آپ وفاداری آپ کا کام ہے، خدا کے ساتھ چلنا آپ کا کام ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور خدا کی قدرت آپ کی زندگی پر ٹھہرے گی، خدا کی برکت آپ کی زندگی پر ٹھہرے گی۔ ہر طریقے کے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم بلیس ہو۔ پھر ہمیں خود کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عاجزی، حلیمی، محبت اپنی زندگی پر لے کر آنی پڑے گی۔ اور دیکھیں خدا کا کلام ہمیں اس چیز کے لیے جب ہمیں سکھاتا ہے، دیکھتے ہیں آخری وقت میں خداوند بھیڑوں کو بکریوں سے کیا کرے گا؟ جدا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور بھیڑ کی آواز جب ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بے کر کے ہوتی ہے، تو جب بکری کی جب آواز نکلتی ہے تو وہ کرتی ہے میں۔ کیا کرتی ہے؟ میں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں، تو وہ پھر میتھس کا مطلب ہے جنہ جو میں نا،
یہ نوٹ کر لیں، وہ بھیڑ نہیں ہے، وہ بھیڑ کبھی نہیں کہے گی میں، بھیڑ کہے گی نہیں چرواہے دے پیچھے ہی جانا، جتے ساڈا یسوع اسی تے اتنے ہی پہنچنا ہے۔ لیکن بکری جڑی ہوئے گی نا کہے گی او میں اسی ویکھ لاں گے، میں انج تے میں انج، میں انج کیتا میں انج کیتا۔ لیکن چاند لے جو چھوٹا بنے گا وہی بڑا کیا جائے گا۔ اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس چیز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے خداوند نے ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے اور ہم نے سیکھا بھی ہے، اور بڑا خدا نے چھانٹا بھی تراشا بھی ہے۔ اور دولت سے تو محبت نہیں ہے، نہ بڑے گھر بنانے کی خواہش ہے۔ جو کچھ مانگ رہے ہیں خداوند تیرے جلال کے لیے ہو، گھر یہ نہیں مانگا ہے خدا سے، 3-4 مرلے کا خداوند کو بولا بس خداوند ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈبل سٹوری کر لے، سنگل کر لے، جیسے تیری مرضی ہے۔ لیکن پاور دے خداوند، قوت دے، طاقت دے، تاکہ ہم کچھ بڑا کریں۔ اے خداوند ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، جتنے بھی ادھر خدمت گزار ہیں، جو کچھ بھی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں۔ اور میں ادھر کسی کی مخالفت یا کسی کے لیے برا نہیں کرنا چاہتا، نہ میرے اندر ایسا روح ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں وہ بھی ترقی کریں، یسوع کو نام کو جلال دیں، ان کے چرچز بھی، ان کی کلیسیا بھی سرفراز ہو، بلیس ہو اور بیدار ہو، اور شلوم چرچ کے وسیلہ سے ادھر بڑے بڑے کام یسوع کے نام سے وجود میں آئے۔ ہاللیلویا۔ پھر آج ہم نے جو سیکھا، جس چیز میں خدا نے ہمیں رکھا ہے نا، جیسے زبدی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، وہ خدا ان کی شاگردی میں تھے، خدا کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اور بڑھ چڑھ کر مانگنے کی کوشش کی جو مناسب نہ تھا، اور جو خدا یسوع مسیح نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور میرے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں نہ مانگے جو خدا ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو وہ ہمیں ابھی دے نہیں سکتا، نہ اس کے قانون میں یہ چیز ہے۔ اور جو کچھ ہے اس کی مرضی کے مطابق کریں، جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو تھامے رکھیں اور خدمت کریں، بہن بھائیوں کی خدمت کریں، پیار کریں۔ اور میں کہتا ہوں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے ہو جاؤ، جو آپ کو دشمن سمجھتے ہیں، ہنس کر ملو ان کو، ٹھیک ہے، ان کے لیے گفٹنگ کرو، ان کو پیار کرو، اور ان کو بتاؤ بھئی آپ نے جو کچھ مرضی کیا ہے، جو آپ کے اندر تھا نا وہ آپ نے کیا ہے، جو ہمارے اندر ہے ہم سے تو وہی ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پھر حقیقت میں آپ لوگ مسیح کے پیروکار ہوں گے، اور وہ روحیں بھی کہیں گی یہ کیسے شخص ہے، ہم نے اتنا برا کیا، اتنا ان کو تنگ کیا، ذلیل کیا، لیکن پھر بھی یہ ہم سے پیار کرتی ہے، پھر بھی یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ حیران ہوں گے کیونکہ یسوع کی تعلیم سے، یسوع کے کردار سے، یسوع کے رویے سے، یسوع کے معجزوں سے، یسوع کی قدرت سے، اس کا زندہ ہونا، اس کا مرنا اور اس کا زندہ آسمان پر جانا، لوگ حیران ہیں آج تک اور پریشان ہیں یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ان کو نہیں پتا زمین اور آسمان کا جو کل اختیار خداوند نے جس کو بخشا تھا وہ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جان مجھے دینے کا بھی اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اور خداوند قادر مطلق نے سب کچھ خداوند یسوع کے نام یسوع کو دے دیا، تاکہ جو کچھ ہم یسوع کے نام سے جب باپ سے مانگے تو وہ ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر خود کو آج تیار کریں گے، اور خود کو کیا کریں گے؟ چھوٹا کریں گے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے، اور جدھر کوئی سائیکل ہے وہ بھی خوش رہنا سیکھے، جدھر کو موٹر سائیکل ہے وہ بھی خوش رہنا سیکھے، اتے نہ ویکھے
خدا جدو وقت آئے گا تو ہو سکتا تھوڑی ڈائریکٹ چھال مروائے سائیکل تو تمہیں موٹر سائیکل دے نہ لے آئے ڈائریکٹ کار دے لے آئے خداون کو جیسا کام وہ کرتا ہے اسے کرنے دے پر رہے خداون میں اس کی قدرت میں اور اس کے رحم میں خداون آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے